مرزا اختیار بیگ صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، مگر پہلے جیسے وقفے سے پہلے بات ہوئی، شمائل رانا نے کہا کہ اب ہم آگے کی طرف دیکھنا ہے، تو مشیر وزیر اعظم جناب رانا ثناء اللہ نے بھی کچھ ایسی پیشکش آج پارلیمنٹ میں کی۔ ہم نہ آپ اس موقف کی تائید کر سکتے ہیں جو 2018 کے الیکشن میں ہم نے اختیار کیا تھا، اور نہ آپ اپنی بات کو جو ہے وہ منوا سکتے ہیں۔ اس بات پہ کیوں نہ متفق ہو کہ پاکستان میں فری اور فیئر الیکشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے وہ پورا اعتماد کیا جا سکے، اور جس کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کے جو ہے وہ الزامات دونوں طرف سے، نہ کوئی جیتنے والا نہ کوئی ہارنے والا اس قسم کے جو ہے وہ الزامات اٹھا سکے۔ اور اگر ہم اس بات پہ متفق ہو جائیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے، اور بیٹھ کے ان معاملات پہ غور کرتے ہوئے ہمیں اس سسٹم کو جو ہے وہ بہتر کرنا چاہیے۔ تو اختیار بیگ صاحب، آپ اتحادی تو ہیں، حکومت کے، مگر رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے یہ بڑی پیشکش بھی ہے اور بڑا اعتراف بھی ہے کہ نہ تو 2018 کے الیکشنز صاف اور شفاف تھے اور نہ ہی 2024 کے، تو آپ اس اعتراف کو کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا اس اعتراف کی بنیاد پہ آگے چل کے کچھ معاملات طے ہو سکتے ہیں بڑی سیاسی جماعتوں کے بیچ؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ بڑی خوشائن بات ہے کہ اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ الیکشن کی پروسیس میں کچھ خامیاں ہیں، کچھ کمی ہے، اور جس کی بنیاد پہ الیکشن ہونے کے بعد سیاسی جماعتیں مطمئن نہیں نظر آتی، اور دوسرے دن سے پھر وہ الزامات شروع ہو جاتے ہیں، فارم 45، فارم 47، اور وہ تمام جو ابھی تک 2 سال ہوئے ہیں چل رہے ہیں، اور وہ سن کے تکلیف ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں الیکشن ریفارمز جو ہیں، الیکشن کی اصلاحات جس کو کہتے ہیں، وہ اشد ضروری ہو گئی ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کے الیکشن کے لیے اصلاحات تجویز کریں، جس کا مین مقصد یہ ہو کہ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، اس کا مقصد یہ ہو کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو، اس کے معنی یہ ہو کہ آپ جو کنٹیسٹ کر رہا ہے اس کو مالی طور پہ جو آپ کی پابندیاں ہیں اس سے زیادہ خرچہ نہ کیا جا سکے۔ ان سب چیزوں میں آپ نے پری پول ریگنگ کی باتیں ہوتی ہیں، اس کو انشور کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں الیکشن ریفارمز کے لیے ایک بار تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا ہوگا۔ ہم مساق جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم مساق معیشت کی بات کرتے ہیں۔ میں آج کہوں گا کہ میں خیر مقدم کرتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب کا، اور یہ ایک نئی ہوا کا جھونکا ہے۔ یہ اپوائنٹمنٹ جو ہوئے ہیں لیڈر آف اپوزیشنز کے، محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر صاحب کا، تو یہ سب ایک خوشائن چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ آنے والی وقت میں بہتری کی طرف حالات مجھے نظر آ رہے ہیں۔ محمود اچکزئی صاحب نے، میں پارلیمنٹ میں تھا، انہوں نے بڑے واضح کہا ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، وہ پارلیمان کا توقیر اور اس کا وقار کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، مرزا اختیار بیگ صاحب، محمود اچکزئی صاحب کو بھی ہم سنائیں گے، مگر عامر مغل صاحب، یہ بڑا اعتراف ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے، حکومت کے وزیر اعظم کے مشیر ہیں، تو کیا آپ بھی بطور ایک سیاستدان یہ تسلیم کرتے ہیں کہ 2018 اور 2024 کے دونوں الیکشنز ہی مشکوک ہیں؟ کیا آپ اتنا اخلاقی جرات رکھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کی طرح آپ بھی تسلیم کریں اس بات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں مطیع اللہ بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2024 میں جو ہوا ہے نا، وہ تو پاکستان بننے سے لے کے آج تک کبھی ہوا ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ الیکشنوں میں انٹرفیئرنس نہیں ہوتی ہمارے اداروں کی، یا وہ الیکشن کو مینوپولیٹ نہیں کرتے، تھوڑا کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، یہ تو ہمیشہ سے وہ کرتے آئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2018 میں تو آر ٹی ایس جو ہے وہ ہمارے خلاف بٹھایا گیا، ہماری سیٹیں اس سے زیادہ ہوتی۔ آپ ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ 2018 کے الیکشن میں پری پول ریگنگ ہوئی، پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی؟ آپ نہیں مانتے؟ میں تو یہ کہتا ہوں ہوئی ہے، لیکن وہ ہمارے خلاف ہوئی ہے۔ اچھا، لیکن 2024 میں تو جو ہوا ہے وہ تو کبھی ہوا ہی نہیں نا۔ مطیع بھائی آپ بتائیں، 2018 میں کتنے لوگوں نے جا کے، اس کا مطلب ہے یہ تو نان سٹارٹر ہے نا۔ تو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ کہہ رہے ہیں۔ آپ بتا دیں نا، سنیں نا، سنیں مطیع بھائی، کتنے لوگوں نے آپ کے سامنے لا کے فارم 45 دکھائے ہیں 2018 میں؟
کتنے لوگوں کو اٹھا کے الیکشن سے پہلے جبری پریس کانفرنسز کروائی گئے ہیں, کتنے لوگوں کو صداقت باسی کی طرح شمالی علاقہ جات کی سیر کروائی گئی ہے, کتنے لوگوں کو علی وان کی طرح 25 جولائی لاہور میں عامر مغل صاحب ہم نے 25 جولائی 2018 بھی دیکھے ہیں اور 8 فروری 2024 بھی دیکھے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ مت کہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا اور آپ کے خلاف ہوا, یہ مت کہیں. 2018 میں جو کچھ ہوا ساری دنیا نے دیکھا. سن لیں اب دیکھیں بات یہ ہے, جو اب رانا ثناء اللہ صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے, تحریک انصاف تو پہلے سے ہی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا لیں جو 2018 اور 2024 ایک ہی جوڈیشل کمیشن ہو متفقہ طور پہ, جو دونوں الیکشنوں کا احتساب کر لے, جو دونوں الیکشنوں کی تفتیش کر لے, جو دونوں الیکشنوں کا فرض کر لے, اور ایک ہی جوڈیشل کمیشن جس پہ جو فری اینڈ فیئر ہو, جو بااختیار ہو, جس میں ابھی بات آگے چلے نا. آپ جوڈیشل کمیشن میں پھنس گئے ہیں عامر مغل صاحب, آگے نہیں چلنا. انتخابی اصلاحات کے اوپر مل کر بیٹھنے میں کوئی حرج ہے؟ مجھے یہ بتائیں. اب سن لیں, اب عمران خان صاحب نے یہ پورا اختیار دیا ہوا ہے محمود خان اچکزئی کو, اگر کسی سیاسی جماعت نے بات کرنی ہے وہ ان سے کر لیں, کسی ادارے نے بات کرنی ہے محمود خان اچکزئی صاحب, عامر مغل صاحب ایک سیکنڈ, محمود خان اچکزئی بارہا کہہ چکے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں بھی ریگنگ ہوئی اور 2024 میں بھی ہوئی اور دونوں شفاف نہیں تھے. آپ محمود خان اچکزئی کو اختیار تو دیتے ہیں لیکن ان سے اتفاق نہیں کرتے. نہیں سنیں, ہم یہ کہتے ہیں اگر میں دیکھیں نا, یا تو ہم بولے نا کہ 2018 کے لیے ایک علیحدہ جوڈیشل کمیشن بنائے اور 2024 کے لیے ایک علیحدہ بنائے. اچھا, معاملہ آگے بڑھانے کی بجائے آپ کمیشن ہی کھیلتے رہیں گے اور خان صاحب جیل میں پڑے رہیں گے. نہیں تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی بھی بات کرنی ہے تو عمران خان نے پورا اختیار دیا ہوا ہے نا محمود خان اچکزئی کو, بات کر لیں ان سے. ٹھیک ہے, آپ اچکزئی صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتے. نہیں, میں تو ان کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں کہ محمود خان اچکزئی صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ آئے نئے الیکشن پہ اتفاق کر لیتے تو نئے پہ کر لیتے. چلیں, یہی تو آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں. جی اسماعیل آپ اس سوال سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ ہم 2018 کا جو RTS جو بیٹھا ہم اس کا مطالبہ کریں, یہ 2024 کا کریں, اور یہ ٹینیور اسی طرح گزرے, نہ ان کو ریلیف ملے, نہ پولیٹیکل جو ماحول بنے, اور نہ پاکستان میں معیشت کا پہیہ آگے چلے. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں نہ اصلاحات ہوں, اور پھر جو بھی ماضی کی غلطیاں جو بھی چیزیں ہیں وہ پھر اسی طرح چلتی رہے, پھر سسٹم اسی طرح چلائیں. آپ نے نہ کسی کے ساتھ بیٹھنا ہے, آپ جن معذرت کے ساتھ آپ جن کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں ان کو عوام کے سامنے آپ برا بھلا بھی کہتے ہیں, اور بیٹھنا بھی انہی کے ساتھ چاہتے ہیں. آپ کی تو پولیٹیکل ویل ہی نہیں ہے, آپ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ تو بیٹھنا ہی نہیں چاہتے. آپ تو بیٹھنا جن کے ساتھ چاہتے ہیں ان کو پھر آپ گالیاں بھی دیتے ہیں اور گولیاں بھی برساتے ہیں. تو کوئی ایک طرف تو آپ رہیں. آپ کو اس وقت جو ان کو ضرورت تھی, انہوں نے معذرت کے ساتھ, محمود خان اچکزئی صاحب بہت معزز اور مدبر اور زیرک انسان ہیں اور بڑے جمہوریت پسند انسان ہیں, لیکن انہوں نے ان کو ادھار لیا ہوا ہے. تو اسی لیے لیا ہے نا کہ ان کے پاس کوئی وہ برین نہیں ہے. ان کے ساتھ تو ان کو سسٹم کے ساتھ لڑانے والے لوگ تھے. لیکن ایک بات ہے, جوڑنے والے جو لوگ ہیں, آپ کے جو برین ہے رانا ثناء اللہ صاحب, آپ ان سے تو اتفاق کرتی ہیں نا کہ 2024 کے الیکشن میں بھی ریگنگ ہوئی, یہ تو آپ بھی مانتی ہیں, رانا صاحب بھی مان رہے ہیں. رانا صاحب نے بات سنیں سر, رانا ثناء اللہ صاحب نے جس تناظر میں بات کی ہے نا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ پولیٹیکل, انہوں نے کہا کہ جی ہم 2018 پہ کو الزام کرتے ہیں, آپ 2024 کے الیکشن پہ بات کرتے ہیں, اور دونوں صحیح کرتے ہیں. راستہ نہیں, انہوں نے کہا کہ پھر اصلاحات کہاں سے ہوں گی, آپ نہ بیٹھیں گے بس الزام آپ لگائیں ہم بھی لگائیں تو اسی طرح ہی چلتے جائیں. پھر انہوں نے یہ بات کہی ہے. چلیں, یہ تو اچھی بات کی ہے, مگر اور پھر مذاکرات کی کھلے عام دعوت دی ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کی کوئی بدنیتی ہے, بدنیتی ان کی صفوں کے اندر ہے. چلیں, کہ یہ لوگ بیٹھنا نہیں چاہتے. مذاکرات کی دعوت دی ہے. محمود خان اچکزئی نو تعینات شدہ لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی میں, انہوں نے بھی ایک بڑی پیشکش کی, بالکل رانا ثناء اللہ صاحب کی طرح. انہوں نے الیکشن اصلاحات کے حوالے سے پیشکش کی, اور محمود خان اچکزئی صاحب نے پارلیمنٹ کو مضبوط بنانے کے حوالے سے پیشکش کی. آئیے پہلے سنتے ہیں اور پھر پی ٹی آئی کا رد عمل لیتے ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان سارے ملک کے ساتھ یہ وعدہ کرتی ہے, اگر یہ اس ہاؤس کو آپ مضبوط کرنا چاہیں, جب بھی آپ نے اس ہاؤس کی مضبوطی کے لیے کام کیا, ہمارا آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ. اس ہاؤس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. یہ ہاؤس پاکستان کی پالیسیوں کا مرکز ہونا چاہیے. بھلے حکمرانی آپ کی ہوتی ہیں دنیا میں غلطیاں, بیٹھیں
सोचें, अंग्रेजी में कहते हैं स्लीप ऑन इट, बस जो हुआ वो हुआ। एक दूसरे की तरफ हमको दुश्मनाई करने से, एक दूसरे की तरफ बुरा भला कहने से काम नहीं बनेगा। जी आमिर मुगल साहब, महमूद खान अचकज़ई कह रहे हैं जो हुआ सो हुआ, अब पार्लियामेंट को मजबूत बनाना है। क्या इसका मतलब ये नहीं कि महमूद खान अचकज़ई और पीटीआई दोनों इस पार्लियामेंट के मैंडेट को तस्लीम कर रहे हैं? नहीं देखें मती भाई, बात यह है कि महमूद खान अचकज़ई तो ये कहना चाह रहे हैं कि आगे बढ़ें, जो कुछ हुआ है वो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि 2024 में क्या हुआ और पिछले 3 साल से हमारे साथ क्या होता आ रहा है। अगर इस बात का, इस झगड़े का ये हल है कि एक नया इलेक्शन हो जो फ्री एंड फेयर हो, जिसमें हर इदारा अपने डोमेन में जाके काम करे और जिसको अवाम मुंतखब करें, वो इक़्तिदार उसके हवाले कर दिया जाए, तो इमरान खान साहब ने उनको बाइख्तियार मैंडेट दिया हुआ है टी टैप के चेयरमैन की हैसियत से, और हमारी उस टी टैप में नुमाइंदगी मौजूद है। उसके जो जनरल सेक्रेटरी कैसर साहब, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो एक मुल्क को आगे निकलने का रास्ता तो निकालना है ना मती भाई। चलो ठीक है, मतलब पार्लियामेंट को पीटीआई कैसे मजबूत बनाएगी? कायमा कमेटियों से आपने इस्तीफे दे दिए हैं, तो पार्लियामेंट कैसे मजबूत होगी? देखिए, अब जब झगड़े का हल निकल आएगा, जब हमारा, देखिए हमारा क्या मुतालबा है, हम कहते हैं कि 2018 और 24 का दोनों का आप तफ्तीश करवा लें, आप 9 मई की तफ्तीश करवा लें। आमिर मुगल साहब, इस तफ्तीश से जरा आगे निकलें। अचकज़ई साहब भी, राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं अब आगे चलें, इस्लाहात की बात करें। आप अभी तक तफ्तीश और तहकीक में फंसे हुए हैं। सुने, मुझे 1 मिनट दे, मैं समझा देता हूँ अपनी बात। हमारा ये मौक़िफ़ है जो मैंने बयान किया। अब उसमें एक हल दिया है महमूद खान अचकज़ई ने या राना सनाउल्लाह ने कि पीछे छोड़े, आगे आए, एक नया इलेक्शन करवा लेते हैं फ्री एंड फेयर। तो जब इमरान खान ने उनको इख्तियार दिया हुआ है तो आए, बिस्मिल्लाह। जब वो इस पे आएंगे तो फिर हम बात होगी ना। जब वो हमारा मुखालिफ इस बात पे आ जाएगा तो फिर इस पे बात होगी ना। जब इमरान खान ने इख्तियार दे दिया महमूद खान अचकज़ई को, तो अब इमरान खान ने जब इख्तियार दिया तो हम इसको तस्लीम करते हैं ना। वो हल निकलेगा तो हम उस पर लबैक कहेंगे। चलें, अच्छी बात। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कराची में लगने वाली आग का जिक्र करेंगे।